دشت کربلا 3 دن کی بھوک اور پیاس، ایک کے بعد ایک لاشیں گر رہے۔ قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی، عباس کے بازو کٹ گئے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا، علی اصغر کا بچپن چھن گیا، اونو محمد کو اپنی قد سے بڑی تلوار اٹھانی پڑی۔ ایک کے بعد ایک خون کی ندیاں بہنے لگی۔ جناب سکینہ التش التش کی صدا دے رہی ہے اور نہر فرات پر پہرا لگا دیا اس حسین کے گھر والوں کے لیے جن کے ہاتھ سے میدان قیامت میں پانی پینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ذرا سوچ، آج بھی اتہاس پوچھتا ہے، اے آقا حسین، اے مولا حسین، اے دادا حسین، اے امام حسین، آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، دہلی میں کرامت دکھائیں، کچوچے میں کرامت دکھائیں، مارہرہ میں کرامت دکھائیں، گلبرگہ میں کرامت دکھائیں، اور آقا حسین آپ نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر مولا حسین چاہ لیتے کہ پانی برس جائے تو خدا کی قسم صرف آسمان کی طرف ایک بار دیکھ لیتے، اتنا پانی برستا کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی، صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو۔ اگر دشت کربلا میں حسین گاڑ دیتے تو ایک دوسرا چشمہ پیدا ہو جاتا۔ حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین میرے دوستو، اگر ماں سیدہ طیبہ سکینہ، اگر جناب سکینہ اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات کٹ کے سین خیمے میں آ جاتی۔ انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ آپ کو معلوم ہوگا، چاہے اہل سنت کی روایت کو پڑھو یا اہل تشیع کی، اپنوں کی پڑھو یا غیروں کی، چاہے دیابنہ کی پڑھو یا وہابیہ کی پڑھو، اس بات کو سب نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت علی اصغر ایک لمحے کے لیے، توجہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین پہ نہیں بٹھائے گئے۔ علی اصغر ایک سیکنڈ کے لیے، میں کیا بولا؟ ایک کا کام تھا 3 آدمی لگ گئے، یہ غلط ہے۔ معاملہ ایک کا تھا، 3 آدمی آپس میں کیوں بات کرنے لگے؟ اسی لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ صرف میں یہی دیکھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ علی اصغر کو ایک سیکنڈ کے لیے زمین پہ نہیں بٹھایا کسی نے۔ کبھی وہ بابا حسین کی گود میں، کبھی وہ بھائی سجاد کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی ماں شہربانو کی گود میں، کبھی ام یعلا ام رباب کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی چچا عباس کی گود میں۔ کسی نے علی اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھایا۔ رات جب ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا دونوں طرف سے، اس کو جھولے کی طرف لٹکا دیتے تھے، اس میں علی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا۔ کسی نے علی اصغر کو زمین پر کربلا کے رڑ میں نیچے نہیں بٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا یہ علی اصغر ہے، اسماعیل کا پوتا، اسے نہیں پتا کہ مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، استقامت کیا ہے، مقصد کیا ہے پیاسا رہنے کا، اسے نہیں معلوم۔ یہ تو 6 ماہ کا بچہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بابا کے سوکھے ہونٹ دیکھ کر کہیں بے چین ہو کر علی اصغر اپنی پیروں کی ایڑی کو دشت کربلا میں رگڑ نہ دے۔ ارے اگر رگڑ دے تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے، دوسرا چشمہ نہ جاری ہو جائے۔ اے آقا حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ غریب نواز بھارت میں کرامت دکھائی،
غوث پاک بغداد میں کرامت پر کرامت دکھائے، آقا حسین آپ نے کیوں نہیں دکھائی؟ آپ نے کیوں نہیں دکھائی؟ تو ہم لوگ سینہ پیٹنے والے سنی نہیں، ہم حسین کہنے والے نہیں، ہم واہ حسین کہنے والے۔ پھر سنیے گا، ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے۔ حسین کے بچے کرامت دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ جواب ملا، کہا سن دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی۔ غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی، حسین پاک کی ڈیوٹی اور تھی۔ ٹارگٹ اور مقصد ایک، ڈیوٹی الگ۔ خواجہ غریب نواز بھارت میں، توجہ رہے، بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ ادھر والے بولو، کس لیے آئے تھے؟ اور میرا حسین دشت کربلا میں اسلام پھیلانے نہیں، بچانے کے لیے آیا، پھیلانے کے لیے۔ کرامت ضروری ہے، کرامت جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے صبر و استقامت ضروری ہے جو، اور الاستقامت فوق الکرامہ، تصوف میں ہے کہ استقامت کرامت پہ بھاری ہے۔ جیسے حسین غریب نواز پہ بھاری ہے، غوث پاک پہ بھاری ہے، تو سینہ تم پیٹو کیونکہ تم نے حسین کو چھوڑ دیا، حسین نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ہم کیوں پیٹے؟ ہم آہ نہیں، ہم اس بات پہ واہ کرتے ہیں کہ حسین طاقت تو ایسی تھی کہ چاہتے تو پورا سمندر کربلا بن جاتا، مگر آپ نے طاقت نہیں، استقامت دکھائی۔ طاقت نہیں، استقامت دکھائی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا میرے دوستو، اور پوری شان سے رکھنا کہ آج ہم 72 نفوس قدسیہ کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے حسین کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی رسی کو تھام لیا تھا، اور تھامتے تھامتے وہ کام کیا کہ آج ہر گھر میں حسین، ہر دل میں حسین۔ تخت پہ بیٹھا یزید دنیا بھول گئی اسے، کھانے والا پینے والا یزید دنیا بھول گئی حسین، مگر بھوکا پیاسا حسین ایسا دل پہ چھایا کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک، جہاں جہاں جاؤ وہاں وہاں حسین۔ ارے صرف مریدوں کے نعرے میں نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔